سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں۔ آج کی ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ یورپین یونین کا بننا کیا اتفاق تھا، یا یہ امریکہ کی کاپی کی گئی ہے، یا امریکہ کی جو 50 ریاستیں بنی ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے یورپ کے جو 44 ملک ہیں ان کا کوئی ایکا بننا، کیا یہ واقعی میں کوئی اتفاق تھا یا کوشش تھی؟ چلیں اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے جب تک یورپین یونین کی ابتدائی فاؤنڈرز کی سوچ کو نہ جانچا جائے گا سمجھ نہیں آ سکے گا۔ اب دیکھیں، دوسری جنگ عظیم کے بعد ان سب کی سوچ کا ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے، یورپ میں دوبارہ کوئی تباہ کن جنگ نہ ہو سکے۔ اس کے لیے ریاستوں کو اکنامیکلی اور پولیٹیکلی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح باندھ دیا جائے کہ اگر سچ بولیں تو ریاستوں کا ایک دوسرے کو اتنا عادی بنا دیا جائے کہ وہ ایک دوسرے کے وجود کو قائم رکھنے پہ مجبور ہو جائیں اور آپس میں لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیں، اور یوں نیکسٹ ورلڈ وار یا ورلڈ وار 3 نہ ہو پائے۔ یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ یورپ میں موجود ان ریاستوں کے انٹرسٹ ایک دوسرے سے جڑ جائیں، اور یوں یورپ کو ایک یونائٹڈ خطے کے طور پر دیکھنے والوں کے ذہنوں میں شاید امریکہ کی 50 یونائٹڈ ریاستیں بھی رہی ہوں گی جو نارتھ امریکہ کے آدھے کانٹیننٹ پر پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ بھی پہلے بہت لڑتی رہیں، پھر ایک ہو گئیں تو ایک طاقت بن کر ابھریں۔ شاید اسی ڈیزائن پر یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ اب یورپ کو بھی یونائٹڈ ہونا چاہیے۔ سب نے سن 1945 تک ورلڈ وارز کی تباہیاں دیکھ لی تھی۔ 1914 سے لے کے 1918 تک پہلی ورلڈ وار، 1939 سے لے کے 1945 تک دوسری ورلڈ وار، اس سے بھی زیادہ تباہ کن، 2 ایٹم بم مار دیے گئے، اور سب ملکوں کا جنگی جنون اب جا کے اتر چکا تھا، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں یورپ تو پورا کا پورا مٹی کا ڈھیر بن گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ یورپ کے اندر کام کرنے کے لیے مرد کم پڑ گئے تھے، عورتوں کو نکلنا پڑا اپنے گھروں سے۔ تو یورپ کو ایک دیکھنے والے اب شاید یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اسی طرز پر ایک ملک نہ صحیح مگر ایک انتظامی یونٹ یورپ کے نقشے پر ابھرے۔ چنانچہ شومن ڈکلیریشن 1950 نے یورپین کول اینڈ اسٹیل کمیونٹی ECS کی بیس رکھی۔ بعد میں یورپین یونین بننے کی یہی وجہ بنی۔ ژان مونو نے فنکشنل انٹیگریشن کی اسٹریٹجی اپنائی، یعنی پہلے ایک ڈپارٹمنٹ میں کوآپریشن کو بڑھایا جائے اور پھر آہستہ آہستہ دوسرے انسٹیٹیوشنز تک اس پھیلاؤ کو مزید بڑھاوا دے دیا جائے، اور یہی ہوا۔ 1967 میں ٹریٹی آف برسلز کے ذریعے، یعنی کہ مرجر ٹریٹی کے ذریعے سے یورپین اکنامک کمیونٹی EEC اور ECS یعنی کہ یورپین کول اینڈ اسٹیل کمیونٹی اور پھر یوٹرام کی ایگزیکٹو باڈیز کو ملا کر ایک ہی ادارہ بنا دیا گیا، جو بعد میں یورپین کمیونٹیز کہلایا، اور پھر ہوتے ہوتے بالآخر 1993 میں ماسٹرچ ٹریٹی کے ذریعے سے یورپین یونین کو بنا دیا گیا۔ آج یورپین یونین کے 27 ملک ہیں۔ یورپین یونین نے دراصل یورپین کمیونٹیز کو اپنے 3 پلرز کی امبریلا کے اندر ایز اے فرسٹ پلر مرج کر دیا، جبکہ یورپین یونین کی ابتدائی باڈی ECSC کی مدت 2002 میں خود بخود ختم ہو گئی اور اس کے فنکشنز ڈائریکٹ یورپین یونین کے ساتھ مرج ہو گئے۔ یاد رکھیے گا کہ 1993 کے میسٹرچ ٹریٹی کے تحت یورپین یونین کی جو نئی امبریلا بن گئی تھی، اس کے نیچے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 پلرز رکھے گئے تھے۔ نمبر 1 یورپین کمیونٹیز، نمبر 2 کامن فارن اینڈ سیکیورٹی پالیسی، اور نمبر 3 جسٹس اینڈ ہوم افیئرز۔ وقت کے ساتھ ساتھ یورپین پارلیمنٹ جہاں قانون بنتا تھا، دوسری طرف یورپین کمیشن اس قانون پر عمل کرواتی تھی، یعنی ایگزیکٹو باڈی تھی، اور تیسری طرف یورپین کورٹ آف جسٹس جہاں قانون کے تحت فیصلے سنائے جاتے تھے۔ چنانچہ ان اداروں نے لیجسلیچر، ایگزیکیوٹو اور جوڈیشری جیسے 3 ریاستی ستون دے دیے، اور آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ریاستی اسٹرکچر کے لیے سب سے زیادہ ضروری یا کمپلسری پارٹ یہی 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ چنانچہ اکثر سوال اٹھتا ہے کہ کیا یورپین یونین یونائٹڈ اسٹیٹس آف یورپ کے آئیڈیا کو پورا کرنے کا ایک خواب ہے، جو شاید یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو سامنے رکھتے ہوئے وجود پا گیا تھا؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ چنانچہ حقیقت تو یہ ہے کہ امریکی فیڈرل ماڈل نے یورپین یونین کو بنانے والوں کو متاثر ضرور کیا۔ آج یورپین یونین کے 27 ملک ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ یورپی یونین USA کی سیدھی کاپی نہیں ہے۔ یورپ نے اپنا ایک یونیک اور جدا، یا دوسرے لفظوں میں سوئی جنیرک اسٹرکچر بنایا،
جس میں ریاستوں کی انڈیپینڈنس کو مکمل قائم رکھا گیا، جو کہ یو ایس اے کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اچھا، دوسری طرف ایک بات دھیان میں رکھیے کہ جب بھی کوئی ایک ریاست بنتی ہے تو اس کی سب سے بڑی پہچان اس کی کرنسی ہوتی ہے۔ چنانچہ یورپین یونین کو بنانے والوں نے بالآخر 1999 میں یورو زون قائم کیا۔ یورو زون کے ذریعے سے یورپین یونین کی ایک کرنسی بنانے میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ آج یورپین یونین کے ممالک یورو کرنسی کو استعمال کرتے ہیں۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ ریاست کی ایک دوسری بڑی پہچان اس کے کمبائنڈ بارڈرز ہوتے ہیں۔ چنانچہ یورپین یونین نے اس سلسلے میں شینگن زون 1985 میں قائم کر دیا، جس سے ہر ملک اپنی اپنی جگہ قائم بھی رہا، مگر یورپ میں رہنے والے لوگ اب ایک کرنسی اور ایک سرحد کو انجوائے کر رہے ہیں۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی فرانس سے جرمنی جانا چاہے تو اس کو ویزے کی پابندیوں کا سامنا اب نہیں کرنا پڑتا۔ یورپی یونین کے تمام شہری جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ملکوں میں جا کر نوکریاں بھی کر رہے ہیں، جس نے کامن اکنامی کو مزید طاقت بخشی ہے۔ آج یورپین یونین اور یورپین کونسل پالیسی گائیڈ لائن کے لیے اور کورٹ آف جسٹس آف دی یورپین یونین عدالتی اتھارٹی کے طور پر موجود ہے۔ اس کا اسٹرکچر سپرا نیشنل گورننس سے چلتا ہے، جس میں سنگل مارکیٹ، کسٹمر یونین، کامن ٹریڈ پالیسی، کمپیٹیٹو لا شامل ہیں، جبکہ سیکیورٹی، جسٹس اور فورن پالیسی کو بھی بڑھاوا دیا جاتا ہے۔ یورو زون 1999 سے اور شینگن ایریا یورپین یونین کے کی اسٹرکچرز ہیں۔ یورپین یونین نے چیلنجز بھی فیس کی ہیں، جیسے حالیہ طور پہ گزشتہ سالوں میں بریگزٹ کا پورا پروسیس ان لوگوں نے فیس کیا۔ دوسرا ان کو بہت بڑا چیلنج نیشنلزم کا بھی ہے، مگر اس کے باوجود یورپین یونین آج دنیا کا سب سے بڑا پراپر اکنامک الائنس ہے، اور یہ ایک ریجنل کوآپریشن کی بہترین مثال ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ پریزنٹیشن آپ کے لیے بینیفیشل رہے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔